اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے بلاگ میں ہم جنتی دودھ کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی دودھ بھی نوش فرمایا۔ کتب احادیث و سیر میں معراج شریف کا واقعہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے۔ اس میں خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع رسالت کے پروانوں کو اس واقعے کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کے بیر پھل اتنے بڑے تھے کہ گویا مقام حجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ وہاں سے 4 نہریں جاری تھیں، 2 اندر کو جا رہی تھیں، 2 باہر کو۔ جبریل امین نے وہ بکری دست مبارک کے چھو جانے کی برکت سے 18 سال زندہ رہی اور مسلسل صبح شام دودھ دیتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں جب قحط سالی عام ہوئی تو وہ بکری فوت ہو گئی۔ حضرت ہشام بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ام معبد کا شوہر ابو معبد بکریاں لے کر گھر آیا تو دودھ دے کر حیران ہو کر پوچھا کہ ام معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، جبکہ بکریاں تو دودھ جنگل میں تھیں اور کوئی دودھ دینے والی بکری گھر پہ نہ تھی۔ ام معبد نے کہا، یہ سب ایک بابرکت آدمی کی برکت ہے جس کا واقعہ اس طرح ہوا۔ ابو معبد نے کہا، اے ام معبد، اس کے کچھ حالات بیان کرو۔ تو ام معبد نے کہا کہ ایک چمکدار چہرے والا، روشن پیشانی والا، شاندار، حسین و جمیل، نہایت خوش آدمی تھا۔ آپ نہ تو بڑی تون والے بدہیبت تھے، نہ ہی چھوٹے سر والے کے حقیر معلوم ہوں۔ وہ سیاہ کشادہ چشم اور گنی پلکوں والے تھے۔ ان کی آواز میں رعب و دبدبہ تھا۔ داڑھی گنی، بوئیں پتلی، لمبی اور ملی ہوئی تھی۔ خاموشی کے وقت باوقار اور کلام فرماتے وقت پر رونق۔ دور سے رخ انور بہت ہی حسین، روشن نظر آتا تھا اور قریب سے نہایت ہی شیریں اور خوش گفتار۔ ان کا کلام فصیح اور بلیغ اور ممتاز تھا، نہ کم نہ ناقص، زیادہ گوئی کہ سننے والا اکتا جائے۔ گفتگو پروئے ہوئے موتیوں کی طرح تھی۔ ان کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ تو اتنا طویل تھا کہ برا معلوم ہو اور نہ اتنا چھوٹا کہ حقیر نظر آئے۔ قامت زیبا گویا 2 ٹہنیوں کے درمیان کی ٹہنی تھی۔ نہایت خوش منظر، عالی قدر۔ ان کے ساتھی ان کو گیرے رکھتے، اگر وہ اشارہ فرماتے تو فوراً خاموشی سے کان لگا کر ان کی بات سنتے، اگر وہ کسی کام کا حکم دیتے تو تعمیل حکم میں ایک دوسرے پر پیشی قدمی کرتے۔ وہ مخدوم تھے، مطاع تھے، بلند اخلاق تھے۔ یہ سن کر ابو معبد نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی ہیں جن کے مکے میں ظہور کا ہم سب سے ذکر کیا گیا ہے۔ میرا ارادہ تو ان کی خدمت میں رہنے کا تھا، اگر ممکن ہو سکا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے 4 نہریں جا رہی تھیں، 2 اندر کو جا رہی تھیں، 2 باہر کو۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ اندر جانے والی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور باہر والی نہر نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے پاس ایک پیالہ شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اختیار کیا یعنی دودھ نوش فرما لیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ طویل حدیث پاک کا ایک حصہ، بخاری مسلم مشکوہ شریف۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں بیت المقدس سے نکلتے وقت دودھ نوش فرمانے کا ذکر ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد مجھے 7ویں آسمان سے آگے لے جایا گیا، جہاں تک ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت، موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے۔ اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ حوض کوثر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن پڑے ہیں، یہ یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے سنگریزوں پہ چلتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک برتن لے کر اس پر کچھ پیا تو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب 3 اشیاء میں سے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ منقول ہے کہ عموماً سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب اس پر کچھ وقت گزر جاتا اور بھوک محسوس ہوتی تو جو کچھ از قسم غذا
موجود ہوتا تناول فرما لیتے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر سے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المومنین زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ ابن ترخان نے طب نبوی میں بیان کیا ہے کہ شہد بوڑھوں، برگمی مزاج والوں اور برگمی کھانسی میں بہت مفید ہے۔ اگر بدن یا سر میں درد ہو تو جوئیں مار دیتا ہے۔ اگر بالوں پر لیپ کیا جائے تو اس کو دراز اور خوشنما بناتا ہے۔ اس کا آنکھ کھانا اور آنکھ میں لگانا مقوی ہے۔ زہری نے طب نبوی میں بیان کیا ہے کہ شہد غذاؤں کے غذا اور پینے کی چیزوں کے ساتھ پینے کی چیز ہے۔ یہ حافظے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ابن ماجہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر ماہ میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے اس سے کوئی بڑی بیماری نہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر 2 شفاؤں کو لازم کر لو، ایک شہد اور دوسرا قرآن پاک۔ شہد کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جس شہد کو آگ دھواں اور پانی کا اثر نہ ہو اسے مشک میں ملا کر آنکھوں میں لگانا نزول الماء موتیا کے لیے مفید ہے۔ ہاں البتہ سپراوی مزاج والوں کو فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر سرکے کے ساتھ کھائیں تو فائدہ بخش دیتا ہے۔ ربیع الابرار میں ہے کہ صبح نہار منہ شہد پینا بفضل تعالیٰ فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ عربی میں ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں اور اسی سے حلوائی یعنی مٹھائی بنانے والا نکلا ہے۔ ام المومنین زینب بنت حبش رضی اللہ عنہا کے پاس شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ طبرانی اور ابن مرودیہ نے ابن ابی ملکیہ کی اسناد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد تناول فرمایا کرتے تھے۔ ابن سعد نے حضرت عبداللہ بن رافع سے نقل کیا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شہد کی کپی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کو پسند فرماتے تھے اور اس میں سے کچھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین سامعین، آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم نبیذ کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس جانے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔